خدا نے جو فرمایا وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی. جب یہ حنفیوں کی شان ہے، آج امام اعظم کی روح بھی دیکھ رہی ہوگی کہ میرے غلام میری عزت پر جان دینے کٹ مرنے کے لیے کس طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز، بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا محمد و سیدنا مبارک. ایک گونج پڑ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وأصحابک. اتنا خوبصورت اجتماع، اتنے حیا اور غیرت مند، حیا اور غیرت اور وفا والے لوگ بیٹھے ہوں، ذکر نبی نہ ہو، ذکر نبی ہو اور فضاق میں گونج پیدا نہ ہو. الصلاۃ والسلام. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. عالی قدر واصف شان رسول اعظم و دانائے مرتبہ امام اعظم، قائد اہل سنت، فخر اہل سنت، ترجمان اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف جلالی جمالی. کسی کے لیے جلالی ہے اور کسی کے لیے جمالی ہے، یہ بھی یاد رکھو. یہ وہ پاکیزہ شخصیت ہیں کہ جتنے جتنے اوصاف کے صیغے جمع کرتے جاؤ وہاں اور گنجائش نکلتی آتی ہے. یہ ایک قابل فخر شخصیت ہیں، پاک باز نوجوان، صاحب صدق و ایمان اور امام اہل سنت کے تمام خوبیوں اور اوصاف کے ترجمان اور حامل جناب ڈاکٹر صاحب، جن کا خطاب آپ کے دل اور روح میں اس طرح منقش کر دیا گیا کہ کوئی کرید کے بھی نکالے تو پھر بھی اور نقش گہرے ہوتے چلے جائیں گے. حضرات یہی نہیں کا حق ہے، ہر کسیرا بہر کارے ساختہ. یہ خدا چن لیتا ہے کہ میری توحید کس کے منہ سے سجے گی اور میرے محبوب کی شان کے لیے کون ہے جو اپنا منہ کھولے اور مدنی خوشبو پھیلے. یہ چن لیتا ہے کہ میرے خاص خواص مقربین کی تعریف و توصیف اور ان کی حقیقت سے آشنائی کے تمام تقاضے اور تمام صیغے ترتیب دے کر بیان کون کرے گا. یہ من جانب اللہ یہ لوگ مقرر ہوتے ہیں. حضرات میں ایک بات چھوٹی سی کروں، وقت تو بہت ہو گیا ہے اور آپ بھی آثار ایسے لگتے ہیں کہ تھک کے بھی آپ تنگ نہیں ہوں گے. تھکنا اور ہے، تنگ ہونا اور ہے. لگتا ہے کہ آپ تھک تو گئے ہیں مگر ابھی تنگ نہیں ہوئے. اور میں کوشش کروں گا جناب سعدی علیہ رحمہ کے اس قول پر عمل کروں گا کہ وضاں پیش بس کن کے گویند بس. اس سے پہلے ہی بس کروں گا کہ لوگ کہیں بابا جان چھوڑ. لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. ایک ہی بٹھے میں اینٹیں پکی ہوں، ایک ہی بٹھے میں اینٹیں بنانے والے بھی ایک ہی ہوں، کالب بھی ایک جیسا ہو، میٹیریل بھی ایک جیسا ہو. جس آگ میں اینٹ پکتی ہے وہ آگ ہی ایک ہی ہو. اینٹیں پک جانے کے بعد باہر آ جائیں، اینٹیں فروخت ہو جائیں مسجد کے لیے. اینٹیں لگتی لگتی کچھ محراب میں جا کے لگیں
اور کچھ اینٹیں وہاں لگی جہاں لوگ بیٹھ کے استنجا کرتے. میرا خیال ہے سمجھ گئے ہو. وہ ایک میری طرح تھا ایک آدمی, تو وہ پہلی دفعہ گیا مسجد میں, تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, تو آج ہمارے مولانا موجود نہیں ہے تو یہی تقریر کرے گا. انہوں نے پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دیا, تو اس کو آتا ہی کچھ نہیں تھا. وہ کافی دیر خاموش رہا, تو لوگوں کو کہنے لگا سمجھ آئی آپ کو؟ تو لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں سمجھے. تو فرمانے لگے اتنی مدت کچھ نہیں سمجھے تو میں کیا سمجھاؤں گا تمہیں. اللہ ہو کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ اب پکڑ کے پھر بٹھاؤ, اور جب کہے گا سمجھے ہو تو کہنا سمجھ گئے, تو پھر پھنس جائے گا. پھر منت گلا سماجت کر کے بٹھایا, کہنے لگے حاضرین آپ سمجھے, حضور سمجھ گئے, تو پھر کیا سمجھاؤں آپ کو. کچھ حیران ہو گئے کہ یہ کیا عجیب شے ہے یہ. پھر وہ اٹھ کے نیچے ہو گئے. انہوں نے ایسا کرو کہ یہ جو آدھے ایک طرف ہے نا یہ کہنا سمجھ گئے, اور دوسرے کہنا نہیں سمجھے, تو پھر کہاں جائے گا, یہ بولے گا. اس نے پھر 5 منٹ خاموش, کوئی سمجھے ہو؟ ایک طرف والے بولے سمجھ گئے, دوسرے بولے نہیں سمجھے, تو کہنے لگا جو سمجھ گئے ہو ان کو سمجھا دو. تو میں بھی آپ کو پوچھتا ہوں سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اب بولو بھی نا سمجھ گئے ہو, اور جو نہیں سمجھے ان کو سمجھاؤ. سمجھ گئے؟ اچھا انہیں سمجھاؤ جو جنہیں آج تک سمجھ نہیں آئی. اچھا یہ 2 اینٹیں, ایک لگ گئی محراب میں, دوسری لگ گئی غسل خانے میں, اور اس جگہ جہاں لوگ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں اور یا استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں, وہ بھی اینٹ ہے جو محراب میں لگی, یہ بھی اینٹ ہے. وہ استنجے والی اینٹ پکاری, مجھے نہ پریشان کرو, میری اور محراب والی اینٹ کی عزت برابر ہے, وہ بھی اینٹ ہے میں بھی اینٹ ہوں, تو کیا کرو گے؟ وہ اینٹ تو ہے نا, لیکن وہ لگی کہاں؟ دوسری بھی اینٹ ہے نا, لگی کہاں؟ محراب میں. تو استنجے والی اینٹ, غسل خانے والی اینٹ اگر دعویٰ کرے کہ ہم دونوں ایک ہیں, تو کیا کرو گے؟ دونوں ایک نہیں. تو پھر وہ اپنی ذلت اور اپنی خفت مٹانے کے لیے محراب والی اینٹ کی توہین کرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھے؟ اور یہاں رومی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ درشی پڑھیے ایک مرتبہ. اچھی طرح نہیں پڑھ رہے آپ, باواز بلند پڑھیں. ماشاءاللہ. رومی کیا فرماتے ہیں؟ چون خدا خواہد کے پردہ کس درد, چون خدا خواہد کے پردہ کس درد, میل شندر تانائے پاکاں زند. جب خدا کسی کی دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہے تو اس کا منہ اپنے دوستوں کے خلاف کھول دیتا ہے. کہتے پھرتے ہیں امام اعظم کو 17 حدیثیں یاد تھی, 17 حدیثیں یاد تھی انہیں. حدیث میں جواب یہ دیتا ہوں, علمی جواب تو حضرت نے دے دیا ہے, لیکن میں ایک اپنے ذوق کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہیں یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت کیا؟ جو حدیث سامنے آئی اسی کے متعلق نبی پاک سے پوچھ لیا کہ یہ ہے کہ نہیں. اور سرکار دو عالم نے اسی وقت فرمایا یہ میری حدیث ہے اور نہیں. تو اسے حدیثیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صبح و شام رخ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے وہ کتابیں رکھ کر
حدیث یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سامنے آیا وہ چہرہ مصطفیٰ میں پڑھ لیا اس نے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین کے مقبول کتنے مقبول تھے، زندگی میں 70,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ کتنا؟ 70,000 بار قرآن ختم کیا، اور 99 کم 100 بار خداوند ذوالجلال کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایسا آدمی، اس کو 17 حدیث یاد ہے، اسے تو یاد مصطفیٰ ایسی، نگاہ مصطفیٰ ایسی، ذات مصطفیٰ ایسی جو نگاہ امام اعظم سے چھپی نہیں، اسے حدیث یاد نہیں۔ جس کے پاس حدیث کا مالک موجود ہو، حدیث کیسے غائب ہوگی اسے؟ میں ایک بات اور بڑی شارٹ قسم کی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اہل حدیث، میں اہل حدیث ہوں، آپ کون ہیں؟ ڈرو نا، ایسے ہی ڈر گئے اسی۔ تو آپ کو کوئی اہل حدیث کہے گا نہیں، مگر ہیں اہل حدیث، کہے گا کوئی نہیں، مگر ہیں اہل حدیث۔ وہ میں تشریح کروں گا تھوڑی سی دیر کے بعد۔ ثناء اللہ امرتسری ایک زبردست عالم تھے۔ انہوں نے انگریز کے زمانے میں انگریز حکومت کی اتنی خدمت کی کہ انگریز حکومت خوش ہوئی، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بلا کے فرمایا اس کا معاوضہ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ صرف اپنی کتابوں میں اپنے قانون کے دائرے کے اندر ہمیں لکھ دو کہ ہم ایک جماعت ہیں، اور اس جماعت کا نام اہل حدیث رکھا جائے۔ میں گپ نہیں مارتا، یہ حوالے موجود ہیں، اور انہی سے پوچھو، وہ بھی بتا دیں گے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا، جس جماعت کی بنیاد انگریز رکھتا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے اس نے؟ اہل حدیث۔ اور حضرات، آج کل تمام عرب ممالک بغیر چند علاقوں کے، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ نامور شخصیات اہل سنت و جماعت جتنے ہیں ان کے مزارات مٹاؤ، ان کے نشانات مٹاؤ، ان کے مکتوبات مٹاؤ، ان کی کتابیں ختم کرو، ان کے موریدین سے معتقدین سے رابطے توڑو، ان کے مزارات گراؤ۔ گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اہانت کا سلسلہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت جو انبیاء اور اولیاء کی اہانت کرے، اسے عرب ممالک مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ہر تیسری جگہ جنگل میں ایک مسجد بنی ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے رقم آتی ہے؟ یہ معاوضے میں رقم ملتی ہے، جس سے جماعت مسجد بنا کر مسلمانوں اور ایمان والوں اہل سنت و جماعت کے بچوں کا مستقبل تاریخ کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور آپ بھی عجیب لوگ ہیں، اپنے آئمہ کو چھوڑ کر، اپنی مسجدیں چھوڑ کر آپ ان گستاخوں کی مسجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں۔ اور پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کیا ہوا جی، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا۔ کیا یہ عمل آپ کا ہے کہ نہیں؟ بولو، ڈرو نہیں۔ یہ خطہ ڈرنے والا کوئی ہے؟ یہ خطہ ڈرنے والا تو نہیں نا۔ پھر یہ اتنا یخ بستا کہ گرم ہوتے ہوتے بھی سال لگتا ہے، اور پھر ٹھنڈے ہوتے ہوتے بھی 5 سال لگتے ہیں۔ آپ کو کتنا پورا 1.5 گھنٹہ آپ کو گرمائش دی گئی ہے عشق رسول کی، سنت مصطفیٰ کی، ائمہ کرام کی عظمتوں کی گرمی دی گئی، آپ کے ایمان کو جلا ملی، آپ کی روحوں کو پروان ملا، اور آپ کے اذہان کو نئی روشنی ملی، اور آپ کے باطن کو تسکین ملی، اور اب بھی اب ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ایسی حماقت کرنا سنی آدمی کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ جائز ہے؟ اچھا، جو کہتا ہے جائز ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ او بولو، یہ 2 بندے، اور دیکھو کتنا جلدی ہاتھ انہوں نے نیچے کیا ہے، معلوم ہوا کہ اندر سے بہت پکے سنی ہیں۔ تو میں یہ کیوں کہتا ہوں، جو صحابہ کی توہین کرے، جو اولیاء اعظام
کی عظمتوں کا انکار کرے، جو ائمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ظفر، امام یوسف، امام محمد، دیگر ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف گٹائے، توہین کرے، اہانت پسند کرے، وہ جماعت اہل سنت و جماعت نہیں ہے۔ کوئی سمجھا ہی نہیں؟ کوئی سمجھے بھی ہو؟ حضرات سنو، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میں واقعہ ہر دفعہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس کیمل پور کے علاقے میں، اٹک کے علاقے میں، تو رات کا سماں تھا، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ پشت دیوار سے لگائے سو گئے اور خراٹے لینے لگے۔ خراٹے سمجھ دیو کی ہوندہ ہے؟ کوڑے ماں، بالکل ٹھیک ہے، تساں ترجمان میرے نڑے لے بے ہو۔ خراٹے لینے لگا تو اس کے خراٹے اور میری گفتگو دونوں اکٹھے ہی آواز لوگ سننا شروع ہو گئے۔ اب میں جگانے سے رہا، لوگ بولنے سے رہے، میں جگانے سے رہا۔ تو جب تقریر ختم ہوئی تو کھڑے ہوئے، اچھے لہیم شہیم تھے، تندرست، سفید داڑھی بڑی بڑی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا زور سے اس طرح، کہتے جناب مولوی صاحب۔ میں کہ جناب میں بڈھا ہو گیا تقریراں سن دیاں، لیکن جڑا مزہ آج آیا نا، اب ہاتھ ہی چھڑ دے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ جس جملے پر آپ کو محبیت حاصل ہوئی ہے وہ کون سا ہے؟ کہتا ہو کڑیاں دساں، ایک نیاریاں کرنا۔ میں کہا ایک چھوٹا جا جملہ، کہنے لگا لوگ خوش جس دن میں تو ستا ہی رہا، کو پتہ لگتا ہے گلہ مل لو یہاں سن۔ ارے میں پوچھتا ہوں اتھے ہی ہو جی؟ آپ یہیں بیٹھے نا؟ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور اندر سے بہت دور کہیں چلے جاتے ہیں، اور جب پوچھو تو کہنا اللہ جانے کی ہویا کہ نہیں ہویا۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، کوئی یاد ہے؟ اچھا سنی کون ہے؟ بات کہتے جو سنت پر عمل کرے، یہ کرے وہ کرے۔ میں اپنا ذاتی ترجمہ، سارے ترجمے صحیح ہیں، لیکن میں جو ترجمہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، سنی وہ جس کو دیکھ کر ادائے رسول یاد آ جائے۔ سنی وہ کہ جو بولے تو خوشبو خلق رسول آ جائے۔ سنی وہ کہ جس کے سامنے نبی پاک کا ذکر ہو تو دل مچلنے لگے، روح تڑپنے لگے، جسم حرکت کرنے لگے۔ ارے مومن، تیرے اندر ایمان اور روح موجود، تیرے اندر عشق کی گرمی موجود ہے، تو کیسے نہیں پھڑ کے تڑپے گا؟ وہ احد پر، احد کی پہاڑی پر نبی پاک تشریف لے گئے، پہاڑ جھومنے لگ گیا، حضور نے ٹھوکر لگائی، فرمایا میں ہوں تیرے سر پہ، کیا کرتے ہو؟ پہاڑ رک گیا۔ حدیث کون ساتھ تھے؟ اس بات کو کون ساتھ تھے؟ نبی پاک کے اپنے ہی پیارے ساتھ تھے۔ تو گویا پہاڑ پر وہی طاری ہوا تو حضور فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر پتھر میں یہ کیفیت ہے، درختوں میں یہ کیفیت ہے، درخت نبی پاک ایک کافر آیا، میں نہیں مانتا جب تک کہ آپ اس بڑے درخت کو نہیں کہیں کہ آپ کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کے بتائے کہ آپ رسول ہیں، میں نہیں مانوں گا۔ تو نبی پاک نے غلام کو فرمایا جاؤ اس بڑے درخت کو کہو کہ تجھے تیرا مالک یاد کرتا ہے، تجھے تیرا آقا یاد کرتا ہے۔ تو جا کے سلام کہا درخت کو، درخت ہلنے لگ گیا۔ اور تجھے نبی پاک بلاتے ہیں، وہ کبھی دائیں ہوا، کبھی بائیں، کبھی آگے گیا، کبھی پیچھے گیا، جڑیں اٹھائیں، کھینچی، باہر نکلا، تڑپنے لگی، ٹہنیاں ایک دوسرے گتھم گتھا ہو گئیں، درخت ہلنے لگ گیا۔ اس طرح چلتا ہے جس طرح دولہ چلتا تھا، چلنے لگا۔ تو باقی جنگل کے سارے درخت بولے اے بزرگ آقا کہاں جا رہے ہو؟ تو پکار کے اس نے کہا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ تو یہ ہے وہ درخت جن کو پہچانے، درندہ پہچانے، ہوا پہچانے، صفوف سما پہچانے، پانی کی مچھلی پہچانے،
دریا اور دریا کی لہر پہچانے، سمندر اور سمندر کا طوفان پہچانے، گھاس اور گھاس کا تنکا پہچانے، درخت اور درخت کا ہر پتا پہچانے، فرشی عرشی پہچانے، زمین و مکان کے لوگ پہچانے، مکانی لامکانی پہچانے، وہ نبی جس کو اپنا کہیں اور کوئی اس کو نہ مانے تو آپ کیا کہتے ہیں وہ آپ کا امام ہو سکتا ہے؟ پھر چپ، وہ آپ کو ہو گیا جاتا ہے۔ جو میرے سامنے نہیں بولتے ہم امراض ہیں، تو غیروں کے سامنے کیا بولو گے؟ بولو گے کیا بولو گے؟ کچھ کہو گے؟ اچھا تساں جدوں میں گڑالے چ آئے تو اتنے راولہ کوٹ وچ آ کے بولے ہو، انہیں تو نہیں بولنا۔ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ مت چھیڑو کسی کو، اور جو چھیڑے اسے عقل ادب پیار سے سمجھاؤ، نہ لڑائی نہ فساد نہ کینہ نہ بغض۔ آپ کو اپنے نبی اور نبی کے صحابہ اور نبی کی آل اور نبی کے غلام اولیاء کرام ان کے ہی صفات ختم نہیں ہوتے تو کسی کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ جب چور اندر داخل ہو جائے اور پھر اس کو پکڑ کے باندھ لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑے سے دور تار چھڑنی ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ نہیں سمجھو، پھر بھی نہیں سمجھے۔ ہاں کوئی اگر ایسا غلط سلسلہ ہو تو سمجھاؤ، خوب سمجھاؤ۔ مومن تم آپ نبی کے غلام ہیں، نبی نے پتھر کھا کے بھی سمجھایا ہے اور آپ فتوے کھا کے بھی سمجھاتے چلے جاؤ، مگر عقیدے نہ بدلنا، مگر عقیدے نہ بدلنا۔ میں ایک بات اور کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کی مخالفت کی اور وہ راستہ اختیار کیا جو ایمان والوں کا نہیں۔ سمجھتے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا نے جو فرمایا وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جب ہدایت واضح ہو گئی، حق و باطل کا پتہ چل گیا، رات اور دن جدا ہو گئے، سچ اور کذب واضح ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المومنین، جس راستے پہ ایمان والے چل رہے ہیں، اور ان ایمان والوں میں صاحب کمال کون ہیں؟ صحابہ ہیں، آل بیت اطہار ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، تابعین و تبع تابعین ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، یہ اس راہ پہ چلے ہیں۔ اور جو ان سب کا راستہ چھوڑ کر اپنی راہ لے لے، اپنا راستہ بنا لے، اس کے لیے وہ نولہ ما تولی، تم جدھر پھرے ہو ہم تمہیں پھیر ہی دیں گے، لیکن انجام دیکھنا، نصلہ ہی جہنم وساءت مصیرا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کو تو چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے ان کا ٹھکانہ میرا قرب ہے۔ ایک جماعت میرے قرب میں رہے گی، دوسری جماعت جہنم میں رہے گی۔ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ان ایمان والوں میں کون ہیں؟ علماء ربانیین، اولیاء کاملین، پیران اعظام۔ اور آج کا تسبیح لمبی جی ہوئے، گلے بھی تے زلفاں لمبیاں رکھیاں ہوں، نماز ایک نہ پڑھے تے ترقی جا گودڑا سرے پر سٹیا ہوئے تے گالاں بکتا جائے تو لوگ دن ولی اللہ ہے۔ لوگ عورتاں مرد پیچھے ٹورتن، وہ گالاں کرتا ہے نال نال، وہ ڈانگا مارتا ہے نال نال۔ تو ماں کیا عجب عقیدہ ہے، جس نے نبی پاک کا قول چھوڑا، نبی پاک کا فعل چھوڑا، نبی پاک کا خلق چھوڑا، نبی پاک کی عادتیں چھوڑی، نبی پاک کا طریقہ عبادت چھوڑا، خدا کی رحمتیں چھوڑی، عبادتیں اور تلاوتیں چھوڑی، وہ فقیر بن گیا۔ اور اس کو ولی مانتے ہو؟ ولی تو وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، اور وہ جس کو دیکھے اس کو ہمیشہ کے لیے خدا یاد رہ جائے۔ یہ لوگ ہوتے، ان لوگوں کا راستہ بدلنا۔ پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین،
تبع تابعین، یہ جتنے لوگ ہیں یہ مقبولین خدا ہیں، ان کی مخالفت کرنا، یہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، مت لڑو کسی کے ساتھ، لیکن اپنی زمین پر بھی تو قبضہ نہیں ہونے دو، مت لو کسی کی زمین مگر اپنی بھی کسی کو مت دو، مت کسی کا عقیدہ رکھو اپنے پاس اور نہ اپنا عقیدہ کسی کو جانے دو، وہی بات کرو جو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمائی۔ اور پھر سب سے اولین صحابہ میں کون ہے جی؟ وہ ایک آدمی نے دوسرے دوست کو کہا یار تو بہت ہی گلاں کر دیں تے 10 نبی پاک دے یار کتنے؟ او نہیں تواڈے کولوں پوچھدا میں، او سنگیا نبی پاک دے یار کتنے تو اساں پتہ کوئی نہیں سی، سوچ کے اساں کہندا ہے تینوں مینوں کی ہے، یاراں نوں یار جان چنگا پہلا، میں تواڈے کولوں پوچھ رہا ہوں صحابہ کرام ہیں تھے، اب بھی مومن کے دلوں میں اندر موجود ہیں، سب سے افضل کون ہے؟ سب سے اعلیٰ بالا افضل اکمل مکمل کون ہے؟ جو انبیاء کے پاس سب سے جس کی بڑی شان ہے کون ہے؟ زور نہ بولو، جناب صدیق اکبر، اور ان کے بعد مرحبا، اور ان کے بعد عثمان ذی النورین، اور ان کے بعد پھر سارے صحابہ آل بیت اطہار، یہ سب، یہ کتنا خوبصورت عقیدہ آپ کا۔ اور کوئی چاول پکا کے آپ کو دعوت دے نہیں وہ افضل ہے تو آپ چاول کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی وہی افضل ہے، باہر نکل کے کہتے ہیں نہیں جی ہم پہلے ٹھیک تھے صرف چاول کھانے سے آئے ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ، یہ عمل قابل قبول۔ میں باریک مثال کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جو شیرینی اور لطافت، جو برکت اور عظمت ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بیان کے اندر موجود تھی اور ہے اور رہے گی، میں اس مزے میں شد و مد رد پیدا کرنا نہیں چاہتا اور نہ اس ذوق میں کمی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بہر کیف آج آپ نے یہ جو مجلس بنائی، حد نظر تک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ حنفیوں کی شان ہے۔ آج امام اعظم کی روح بھی دیکھ رہی ہوگی کہ میرے غلام میری عزت پر جان دینے کٹ مرنے کے لیے کس طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس ساری محفل کے بانی ہمارے ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب متعنا اللہ بطول حیاتی، اور ان کی جماعت اور علماء کرام، یہ تمام جتنے بھی آپ لوگ ان کی دعوت پر، ان کے پیغام پر آپ تشریف لائے، یہ محبتوں کا رشتہ ہے، یہ روحانی پیار کا نتیجہ ہے، یہ قلبی جوڑ توڑ کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ امام اعظم کی عزت پر آپ جو جمع ہوئے، یہ آپ کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی سن لو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن تمام یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف اللہ والوں کی یاری سلامت رہے گی، اللہ والوں کی یاری سلامت رہے گی۔ اور اس یاری کو قائم رکھنے کے لیے آج دنیا میں انہی کے خد و خال و اعمال و خیال و حال و چال کو اپناؤ تاکہ جو وجود ہمارا ہو، اس پر عادتوں کا پیرا ان کا ہو، زبان ہماری ہو، اس میں گفتگو ان کی ہو، نظر ہماری ہو، منظر وہ ہوں، دماغ ہمارا ہو، سوچ وہ ہوں، قدم ہمارے ہوں، ان کی گلی ہماری رفتار ہو، ہاتھ ہمارے ہوں، سنت ان کی پکڑنے میں اس ہاتھ کو قوت گرفت میں یسر آئے۔ یہ سنی کا مقام ہے دوستو، سنی اور خوش خلق رہنا۔ ایک یہودی نے امام اعظم کو گالیاں دی، آپ پڑھا کریں، کتابیں پڑھا کریں، مناقب پڑھیں ان کے، گالیاں دیں تو آپ نے صبر کیا، اس نے پھر گالیاں دی، آپ نے پھر صبر کیا، اس نے پھر گالیاں دی، آپ نے ایک بڑا ٹوکرا بھر کے اس میں رکھے، کیلا رکھا، انگور اور انار، خادم کو دیا کہ اس کو جا کے دے آؤ۔ اچھا وہ کھانے لگ گئے، 2-3 دنوں میں
وہ ٹوکرا ختم ہو گیا، وہ پھر مکان پہ چڑھ کر گالیاں دینے لگا، آپ نے ایک ٹوکرا اور بھیجا۔ وہ گالیاں دیتے یہ ایک ٹوکرا بھر کے بھیج دیتا۔ آخر انہوں نے ٹوکرا بھیجنا بند کر دیا تو یہودی چڑھ گیا مکان پر، تو کہنے لگا بھیج سو یہ وظیفہ شروع کراں پھر۔ تو امام اعظم نے رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ یہ گالیوں کا بدلہ نہیں ہے، تم گالیاں دیتے تھے، میں صبر کرتا تھا، اس صبر پر خدا کی طرف سے نور کی بارش مجھ پر ہوتی تھی، تو تم نے گالیاں دینی چھوڑی اور ہم نے ٹوکرا بھیجنا بند کر دیا۔ وہ سارا خاندان آ کے آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے مسلمان ہو گئے۔ سب سے بڑی قوت ہے خلق، ایمان کے بعد خلق سب سے بڑی قوت ہے، اور یہ سنیوں کے پاس ہی یہ دولت موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت وہی ہیں، جو شافعی ہیں وہ بھی سنی ہیں، جو مالکی ہیں وہ بھی سنی ہیں، جو حنبلی ہیں وہ بھی سنی ہیں، اور جو حنفی ہیں وہ بھی سنی ہیں۔ جو ان کی فقہ پر مکمل عمل کرے اور بد عقیدہ نہ ہو، توہین نہ کرے، یہ سارے سنی ہیں۔ اور سنی کو سنی سے پیار رہنا چاہیے۔ اپنی مساجد آباد کرو۔ سنا یہاں بہت خوبصورت دارالعلوم چل رہا ہے، جسے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب آپ کے پیشے امام اور میرے ساتھی اور ہم سفر اسے چلا رہے ہیں۔ بڑی خوشی آج مجھے طالب علم نظر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے طریقت میں داخل ہونے کی استدعا کرتے ہیں، ہم بیعت ہونے آئے ہیں۔ تو میں نے ان سب کو کہا کہ آپ میرے بچوں کی طرح آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نقشبندی، ان کو خلافت میسر ہے، آپ انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوں تاکہ 24 گھنٹے آپ ان کی نظر میں رہیں اور وہ آپ کی تربیت فرماتے رہیں۔ یہاں حلقہ ذکر قائم کرو اور سینکڑوں لوگ حلقہ ذکر میں بیٹھنے چاہیے، جہاں حدیث اور فقہ کے مسائل بیان ہوں اور جہاں قرآنی توضیح و تشریحات ہوں اور ساتھ ہی لنگر کا انتظام ہو۔ طلباء کو اتنے بڑھاؤ، یہاں بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، ان کی خدمات حاصل کرو۔ کم از کم اس راولہ کوٹ میں ایک ایسا دارالعلوم بناؤ جس میں 500-700 طلباء حفظ قرآن و تجوید والے ہوں اور 500-700 فقہ حنفیہ پڑھنے والے ہوں۔ اس رمضان کے بعد میں نے بھی کوئی فیصلہ کر دیا ہے دوستوں سے مل کر کہ ہم نہرین شریف یونیورسٹی کے ساتھ بہت بڑی اقامت گاہ بنا رہے ہیں، بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ رمضان کے بعد داخلہ عام ہوگا۔ پہلے کسی شرارت اور غلطی کی بنا پر میرے ہی بازوؤں نے مجھے کاٹا تھا، میں تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یونیورسٹی کو برباد کیا اور بڑے بڑے جید علماء زخمی ہو کر وہاں سے آئے، پریشان ہو کر آئے، ان کے خلوص کا آج بھی وہاں نور چمکتا نظر آتا ہے۔ رمضان کے بعد وہاں بھی ایک دارالعلوم ہوگا جو انشاءاللہ ایم اے تک کی تعلیم اور پی ایچ ڈی تک ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ ایم فل کی کتابیں ہم شروع کرنے والے ہیں، یہ درجہ بھی اس سال شروع ہونے والا ہے رمضان کے بعد۔ ایم فل پھر پی ایچ ڈی، جو طلباء ہمارے پاس پڑھیں گے ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کر کے نکلیں گے، انہیں دنیا بھر کا علم ہوگا دینی علوم کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح بچیوں کے لیے کالج بن رہا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب دیکھ آئے کس خوبصورتی کے ساتھ وہ تعمیر جاری ہے، صرف اس لیے کہ سنیوں کی بچیاں وہاں پڑھیں اور گھر گھر جا کر نبی پاک کے دین کا چراغ روشن کریں۔ جن کو جہاں یہاں جگہ نہ ملے وہ سیدھے نہری شفا ہو، وہ بھی آپ کا گھر ہے، اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تک ہم جا رہے تھے راولپنڈی تو راستے میں پولیس نے ہمیں روکا، میں نے اپنے ڈرائیور ساتھی سے کہا کہ کھڑی کر دو، انہیں آنے دو۔ وہ آیا تو میں نے شیشہ کھول کے نا اس کی طرف دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے تو مسافہ کیا تو اس نے دست بوسی کی، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو جرمانے تو بچ گئے، سمجھے کچھ سمجھے، چلو اب یہ کیا جرمانہ لے گا۔ تو پھر میں نے کہا آپ کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی تعریف نہیں، میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں، آتی اے ایس آئی ہوا ہوں، اب انسپیکٹر ہوں۔ تو ہمارے بیچ جتنا تھا وہ سارے کے سارے، تو میں نے کہا اچھا پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی بچے وہاں سے پڑھیں وہ ٹھکانے لگیں، اور یاد رکھو کسی کی توہین مت سنو اور نہ کسی کی توہین کرو، اور اگر کوئی کرے تو چپ کرا دیو۔ پھر کسی دربار آئے ہو تو میں چپ کران دی اٹکل دساں گا تم اتھے نہیں،
اچھا وہ بڑی سادی جی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے اور سادی بھی ہے، اور اگر آپ نہیں چپ کرا سکتے تو پھر نفرت کرو، اٹھ جاؤ محفل سے، بات نہیں منوا سکتے تو بات سننا چھوڑ، اور اپنے علماء کے قریب چلے جاؤ کہ آج یہ سنا اس کا جواب کیا ہے، اور پھر جواب یاد بھی رکھو۔ لیکن آپ کی مثال اس مولوی صاحب والی ہے کہ جس سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا سنو چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اس مسئلے کا پتہ کوئی نہیں سی، تو اس نے کہا ادب کرو، اس نے ادب تو ادب ہی ہے، مسئلے کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا گالے وے کہ میں پڑھے سن دو مسئلے، ایک اسی ویلے پل گیا تو دعا یاد ہی نہیں رہندا پیا میں نے۔ سنیوں کا یہی مسئلہ ہے، غیر کی باتیں آپ کو یاد ہے، اپنے عقیدے کی بات یاد نہیں، اس لیے کتابیں رکھو گھر میں پڑھو اور اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھو، خواتین کو نمازیں پڑھاؤ، بچیوں کو نمازیں پڑھاؤ، بچوں کو نمازیں پڑھاؤ، دین سکھاؤ، اور انہیں دارالعلوم بھیجو، کالج میں بھی بھیجو، دارالعلوم میں بھیجو، مدرسے میں بھیجو، مسجد میں بھی بھیجو، انہیں جغرافیہ بھی دو، انہیں قرآن بھی دو، انہیں کمپیوٹر بھی سکھاؤ، انہیں تسبیح بھی سکھاؤ، انہیں کمپیوٹر سکھاؤ، صاحب تسبیح بھی سکھاؤ، انہیں اپنے استاد کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا سکھاؤ، خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر الحمدللہ پڑھنا بھی سکھاؤ، آپ خود اللہ اللہ کریں تاکہ آپ کی اولاد بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے۔ حضرات گرامی، صوفیاء اور علماء ربانیین کی دوستی کا فائدہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، آئندہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ آج کی اس خوبصورت، مقبول، محبوب، دل نشین، دل آویز محفل کی نزاکت، رنگت اور لطافت دیکھ کر بے حد بہجت و سلامتی، مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میں یہی جذبات خیر لے کے واپس جاؤں گا۔ آج حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب کے بلانے پر آیا، لیکن سب سے زیادہ خوشی حضرت جناب ڈاکٹر آصف جلالی، ان سے مل کر خوشی ہوئی، چونکہ یہ عقیدے کی سرحدوں پر مسلسل پہرا دیتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور انتہائی جلالی آدمی ہیں، خیال رکھو، انتہائی جلالی آدمی ہیں، خیال رکھنا، مگر حد درجے کے جمالی بھی ہیں۔ اب سمجھو جلال کڑے ویلے ہوں ہے، جمال کڑے ویلے ہوں ہے، نبی کے ہو کے رہو جمال ہی جمال ہے، نبی سے بگڑ کے رہو گے تو جلال ہی جلال ہے۔ اللہ ایسے علماء کی زندگی دراز، طویل اور بہار بدامہ زندگی سلامت رکھے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ آپ کے گھروں میں خیر، آپ کے جسم میں خیر، آپ کے دلوں میں خیر، آپ کے ارواح میں خیر، آپ کے عقل میں خیر، آپ کی زبان میں خیر، آپ کے قدم میں خیر، مانگنا نہیں، ابھی دعا باقی ہے۔ روٹی کھانے کے بعد حلوہ بھی سنا پیش ہوتا ہے، یہ دعا حلوے کی جگہ ہے، ہاں یہ لے کے جاؤ کچھ۔ حضرات تھوڑا سا ذکر کر لیں، وسیغہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بلند بلند آواز سے پڑھو، وہ آخر تک بلند آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ بلند بلند جذبات کے ساتھ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ایک ہی آواز کے ساتھ، اللہ 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 ہو، 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 اللہ ہو،
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار خوبصورت بلند آواز سے دروشی پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، آج کی یہ محفل تیرے محبوبین، تیرے مقربین، تیرے مقبولین کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی، اسے قبول فرما۔ ہماری وجہ سے نہیں، جن کی وجہ سے ہوئی ہے انہی کی نسبت سے محفل قبول فرما۔ اس قبولیت کے بعد سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، سب کو حنفی بنا کر قیامت والے دن امام اعظم کے ساتھ محفل میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، فقہ حنفی شافی اپنی جگہ، مالکی اپنی جگہ، حنبلی اپنی جگہ، سب کو خدا استقامت دے۔ حنفیو، آپ امام اعظم کے پاؤں پکڑ کے جیو، قیامت میں یہی رفاقت کام آئے گی۔ اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے۔ آج کی اس محفل کو اللہ پسند اور قبول فرما لے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کی محنتوں کو، ان کی جماعت کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ہاں یہ 150-200 طلبہ پڑھنے والے، ان کا مستقبل منور روشن مستنیر فرما۔ الہ العالمین، جن کے گھروں میں اولاد نہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے ان پر ان کے والدین کا سایہ قائم فرما، اور اولاد کو والدین کی اطاعت و خدمت کا بہترین بدلہ دارین میں نصیب فرما۔ جن کے گھر ویران ہو گئے اللہ انہیں آباد و شاد و بامراد فرما۔ الہ العالمین، جو نیستی، رنزوری، پریشانی، بیماری، نکبت اور ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے اللہ فضل و کرم فرما۔ حضرت جناب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی صحت ذرا اچھی نہیں، بڑے پیار سے دعا کریں۔ اے اللہ، اپنے اس پیارے بندے کی پیاری والدہ کو دراز عمر اور خوبصورت ظاہری باطنی صحت و شفا عطا فرما اللہ کے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم، میں حیران ہوں کہ وہ امریکہ کا ایک کافر آیا، کراچی میں 2 آدمی مار کے چپ چاپ پولیس والوں سے ہاتھ ملا کے واپس چلا گیا، اور ایک یہاں پنڈی میں ایک گستاخ رسول کو اس نے مارا اور وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ ہماری حکومت کو بھی خدا عقل عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ممتاز قادری کو ممتاز تو ہو ہی گیا، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے، اور ہمارے حاکموں کو خدا شفا عطا فرمائے۔ یہ جتنے ظالم قاتل لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ججز کو بھی مہربانی سے مالا مال فرما، اور وکلاء کو بھی، اور مقدمے میں مبتلا لوگ، وکلاء مقدمے میں مبتلا سب کو دین حق کی پیروی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔